بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس کورس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو پہلا لیکچر ہے یہ ایک قسم کا تعارفی لیکچر ہے۔ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کورس میں ہم کیا چیزیں سیکھیں گے اور اس کورس میں ہم کام کیسے کریں گے، پھر اس کورس میں جو سیکھنے کا عمل ہوگا وہ کیسا ہوگا، یہ باتیں سیکھیں گے۔ پھر اس کورس میں میں آپ کو جو ہوم ورک دوں گا وہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور وہ ہوم ورک آپ نے کیسے جمع کرانا ہے۔ تو بے شک اگر آپ یہ ویڈیو اس ٹائم یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوں یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں، کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہوں، آپ اس کورس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی مزید تفصیلات پر اگر آپ کو ضرورت ہو یا کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوئی سبق ڈھونڈنے میں مسئلہ ہو تب بھی آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے مزید اسباق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ جو کورس ہم نے ترتیب دیا ہے اس کا مقصد ہے قرآن اور حدیث کو بغیر کسی ترجمے کے سمجھنا۔ اس کورس کا بس یہ مقصد ہے کہ آپ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد قرآن اور حدیث بغیر کسی ترجمے کے سمجھ سکیں۔ اب اس کورس میں آپ کیا سیکھیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ عربی کو عموماً ہم دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے بول چال والی عربی اور دوسری ہوتی ہے جس کو ہم فصیح عربی کہتے ہیں، لیکن میں ابھی آپ کے لیے آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں قرآن و حدیث کی عربی۔ تو یہ ہوتی ہیں عربی کی دو اقسام۔ جو بول چال والی عربی ہوتی ہے اس میں آگے بہت سارے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں۔ ہر ملک کا اپنا ڈائلیکٹ ہوتا ہے، جس میں ایجپشن ڈائلیکٹ، اماراتی ڈائلیکٹ، اس قسم کے جو ڈائلیکٹس ہیں یہ مشہور ہیں۔ اور قرآن حدیث کی جو فصیح عربک ہوتی ہے یہ پراپر عربی ہوتی ہے، اصل عربی کی ہے۔ تو اس کورس میں ہم جو ہے یہ بول چال والی عربی نہیں سیکھیں گے۔ اس کورس میں ہم قرآن و حدیث کی جو عربی ہے جس کو ہم فصیح عربی کہتے ہیں وہ سیکھیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد اس کورس کا ہے قرآن و حدیث کو بغیر ترجمے کے سمجھنا۔ اب اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بول چال والی عربی سیکھے تو وہ اس نمبر پر رابطہ کر لے اور وہاں پہ یہ کہے کہ مجھے بول چال والی عربی سیکھنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹیچر کا بندوبست انشاءاللہ کر دیا جائے گا۔ اچھا، تو یہ آپ کو اب یہاں پہ بات پتہ چل گئی کہ اس کورس کا مقصد ہے قرآن و حدیث کو بغیر ترجمے کے سمجھنا، اور اس میں جو عربی سکھائی جائے گی وہ بھی اسی کے حساب سے ہوگی۔ جو عربی قرآن و حدیث میں وہ عربی آپ کو انشاءاللہ سکھائی جائے گی۔ اب آتے ہیں اس کورس کے لیے آپ کو کیا چاہیے۔ اس کورس میں ہم 4 کتابیں پڑھیں گے۔ پہلی کتاب کا نام ہے العربیۃ بین یدیک۔ یہ پہلی کتاب ہے جو ہم اس میں شروع کریں گے، بلکہ ہم چاروں کتابیں ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ پہلی کتاب ہے العربیۃ بین یدیک۔ یہ اس وقت دنیا میں 1200 سے زائد یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی اداروں میں عربی سکھانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ سب سے مشہور کتاب عربی کے لیے یہی ہے۔ تو ہم اس کتاب کو استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے دروس اللغۃ العربیہ۔ یہ کتاب جو ہے اس وقت جو مدینہ میں اسلامک یونیورسٹی ہے اس میں استعمال کی جاتی ہے عربی کی تعلیم دینے کے لیے۔ تو یہ کتاب بھی ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے۔ تو جو پہلی کتاب ہے العربیۃ بین یدیک، جو
اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث میں جو عام مکالمات ہوتے ہیں مختلف، ان کو سمجھنے میں آپ کو مدد دے گی پہلی کتاب. اور دوسری جو کتاب ہے یہ عربی گرامر سمجھنے میں آپ کو بہت فائدہ دے گی انشاءاللہ. تو قرآن حدیث میں جو گرامیٹیکل پوائنٹس ہیں ان کو سمجھنے میں یہ کتاب آپ کو مدد دے گی. تیسری کتاب جو سب سے افضل ترین کتاب ہے وہ ہے القرآن الکریم. تو اس کورس میں آپ یہ بھی پڑھیں گے. قرآن کریم میں کیا سیکھیں گے آپ؟ عربی سیکھنے کے لیے جو سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے ہمیں وہ ہے ووکیبلری، جس کو ہم مفردات کہتے ہیں. تو اس ہم قرآن کریم کو یوز کر کے وہ مفردات اپنی ووکیبلری میں اضافہ کریں گے. اس کے علاوہ ہم قرآن کریم کو ساتھ ساتھ حفظ بھی کریں گے. یہ قرآن حفظ کرنے سے بھی آپ کو عربی سیکھنے میں بہت مدد ملے گی انشاءاللہ. اس لیے ہم قرآن حفظ کریں گے تھوڑا تھوڑا. پھر اس کے بعد جو چوتھی ہے وہ ہے احادیث. ہم اسلام کو مکمل طور پر بغیر حدیث کے سمجھ نہیں سکتے، نہ ہی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی حدیث، نہ اسلام کو. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم حدیث پڑھیں. تو احادیث میں جو ہم جانتے ہیں اسلام میں قرآن کے بعد جو سب سے افضل ترین کتاب ہے وہ ہے صحیح البخاری. بے شک کوئی کیا کہتے ہیں پاکستان میں ہو، کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ان سب کے نزدیک قرآن کے بعد جو سب سے افضل ترین کتاب ہے وہ ہے صحیح البخاری. صحیح البخاری. تو ہم اس کو بھی پڑھیں گے اور اس کو بھی ہم اپنی ووکیبلری بڑھانے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ. لیکن صحیح بخاری کے ساتھ جو دوسری احادیث کی بڑی کتب ہیں جیسے صحیح مسلم ہوگی، سنن ابی داؤد، جن کو ہم صحاح الستہ کہتے ہیں، 6 بڑی حدیث کی کتابیں، ان کا استعمال بھی ہم انشاءاللہ تھوڑا بہت کر لیں گے. تو یہ 4 کتابیں ہیں جو اس کورس میں آپ پڑھیں گے. تو اب آپ 4 کتابیں سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں تو بہت ٹائم لگے گا، آپ کو روزانہ اتنا آپ کے پاس شاید ٹائم نہ ہو. تو اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کیا سسٹم ہوگا. جو ہر لیکچر ہے اس کے قسم کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے 30 منٹ جس کے لیے آپ کو چاہیے. تو 30 منٹ کا یہ لیکچر ہوگا. 30 منٹ کا لیکچر آپ نے سننا ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہفتے میں ایک لیکچر لیں یا 2 لیں، 3 لیں، جتنے آپ لے سکتے ہیں لیں. لیکن جو ایک لیکچر ہے اس کا جو دورانیہ ہے وہ 3 منٹ ہے. اس کے ساتھ آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا، جو گھر کا کام جس کو کہتے ہیں. اس کو کرنے کے لیے بھی آپ کو 30 منٹ درکار ہوں گے. یعنی کہ ٹوٹل آپ کو ایک لیکچر پہ آپ کا 1 گھنٹہ لگے گا. 1 گھنٹہ. جس میں 30 منٹ آپ نے لیکچر سننا ہے اور 30 منٹ آپ کا کام کرنا ہے. اب یعنی کہ ایک سبق پہ آپ کا 1 گھنٹہ لگے گا. اب آپ کی مرضی، آپ ہفتے میں کتنے گھنٹے لگاتے ہیں اس کورس کے اوپر. جتنے زیادہ گھنٹے لگائیں گے اتنا جلدی آپ کا کورس مکمل ہوگا اپنے حساب سے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اس کورس میں یہ ہوم ورک والا جو 30 منٹ آپ نے لازمی لگانے، جب تک آپ اپنا ہوم ورک نہیں کریں گے آپ کو اگلا سبق نہیں ملے گا. ایک دفعہ آپ ہوم ورک کر لیں گے، اس کو جمع کرائیں گے، پھر میں آپ کو اگلا سبق بھیجوں گا. اس سے پہلے آپ کو اگلا سبق نہیں ملے گا. یہ چیز آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اچھا جی، اب سوال یہ ہوگا کہ آپ ہوم ورک اپنا جمع کیسے کروائیں گے. تو پہلے میں آپ کو پڑھاتا ہوں تھوڑا سا، اس میں ہوم ورک دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوم ورک آپ نے کیسے جمع کرانا ہے. بسم اللہ کرتے ہیں. الوحدۃ الاولیٰ کہتے ہیں پہلا سبق، پہلا یونٹ.
اور پہلا یونٹ کے اندر بہت سارے اسباق ہوتے ہیں، تو وحدہ کہتے ہیں یونٹ کو، الاولیٰ پہلا، الوحدۃ الاولیٰ پہلا یونٹ ہے۔ التحیۃ، تحیہ کہتے ہیں گریٹنگس کو، یعنی کہ ملنا، وا کا مطلب ہے اور، التعارف کا مطلب ہے انٹروڈکشن، یعنی کہ اس میں آپ دو چیزیں سیکھیں گے، کسی سے کیسے ملتے ہیں اور کسی سے تعارف کیسے کرواتے ہیں، یہ دو چیزیں آپ انشاءاللہ اس یونٹ کے تمام اسباق میں سیکھیں گے۔ یہ میری پرانی کلاسز کی ریکارڈنگ ہے جو آپ کو یوٹیوب پہ مل سکتی ہے اگر آپ یہ چیزیں سرچ کریں، یہ لائیو کلاسز کی ریکارڈنگ ہے۔ اچھا جی، الوحدۃ الاولیٰ کہتے ہیں فرسٹ یونٹ کو، التحیۃ والتعارف کا مطلب ہوتا ہے گریٹنگز اینڈ انٹروڈکشن، الدرس الاول پہلا سبق، الحوار الاول پہلا مکالمہ، حوار کہتے ہیں مکالمے کو، الاول پہلا، حمزہ کہتے ہیں پہلا حصہ، پہلے مکالمے کا پہلا حصہ، انظر واستمع واعد دیکھو اور سنو اور دہراؤ، خالد کہتا ہے السلام علیکم، السلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی، علیہ کا مطلب ہوتا ہے پر، کم کا مطلب ہے آپ، السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو، خلیل آگے سے جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، وا کا مطلب ہے اور، علیہ کا مطلب ہے پر، کم کا مطلب ہے آپ اور السلام کا مطلب ہے سلامتی، وعلیکم السلام اور آپ پر بھی سلامتی ہو، خالد کہتا ہے اسمی خالد، اب یہاں پہ دو لفظ ہیں، پہلا لفظ ہے اسم اور دوسرا لفظ ہے یا، اسم کا مطلب ہے نام اور یا کا مطلب ہے میرا، تو اسمی کا مطلب ہوا میرا نام، اسمی خالد میرا نام خالد ہے، ما کا مطلب ہے کیا، اسم کا مطلب ہے نام اور کا مطلب ہے آپ کا، مسم کا آپ کا نام کیا ہے، خلیل جواب دے گا آگے سے اسمی خلیل، اس میں بھی دیکھیں وہی دو لفظ ہیں اسم اور یا، تو اسمی میرا نام خلیل ہے، خالد کیف حالک، کیف حالک آپ کا کیا حال ہے، حالک کا مطلب ہوتا ہے آپ کا حال، کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسے یا کیا، تو کیف حالک آپ کا کیا حال ہے، خلیل نے آگے سے جواب دیا بخیر میں خیریت سے ہوں، والحمد للہ اور اللہ کا شکر ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وکیف حالک انت اور آپ کا کیا حال ہے، خالد نے جواب دیا بخیر والحمد للہ میں خیریت سے ہوں اور اللہ کا شکر ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کا مطلب ہوتا ہے آپ کا، تو یہ صرف مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، انت کا مطلب ہے آپ، یہ بھی صرف مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم اسی چیز کو خواتین کے لیے سیکھیں گے، الحوار الاول با پہلے مکالمے کا دوسرا جز، انظر واستمع واعد دیکھو اور سنو اور دہراؤ، خولہ کہتی ہے السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو، السلام کا مطلب ہے سلامتی، علیہ کا مطلب ہے پر، کم کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو، ختیجہ کہتی ہے وعلیکم السلام اور آپ پر بھی سلامتی ہو، وا کا مطلب ہے اور، علیہ کا مطلب ہے پر، کم کا مطلب ہے آپ، السلام کا مطلب ہے سلامتی اور آپ پر بھی سلامتی ہو، خولہ اسمی خولہ وہی بات، دو لفظ ہیں، پہلا لفظ ہے اسم جس کا مطلب ہے نام، دوسرا لفظ ہے یا جس کا مطلب ہے میرا، یا اسمی خولہ میرا نام خولہ ہے، مسمو کی ما کا مطلب ہے کیا، اسم کا مطلب ہے نام اور کی کا مطلب ہے آپ کا یا آپ کی، تو مسمو کی آپ کا نام کیا ہے، ختیجہ اسمی ختیجہ میرا نام ختیجہ ہے، خولہ کیف حالک آپ کا کیا حال ہے، ختیجہ بخیر میں خیریت سے ہوں، والحمد للہ اور اللہ کا شکر ہے، وکیف حالک انتی اور آپ کا کیا حال ہے، خولہ بخیر والحمد للہ میں خیریت سے ہوں اور اللہ کا شکر ہے۔ آگے ہے مفردات، مفردات کہتے ہیں ووکیبلری کو، یہ الفاظ لکھے ہوئے ان کے مطلب تو میں نے آپ کو پچھلے صفحے پہ بتا دیے ہیں، تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ ان الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور معنی لکھ کر آپ نے مجھے بھیجنے ہیں
کیسے بھیجنا ہے میں آپ کو بھی بتاؤں گا. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ نے لازمی کرنا ہے. اچھا، تو ہوم ورک کے لیے آپ سوچتے ہوں گے آپ کو کتاب چاہیے. کتاب لے لیں تو بہتر ہے. اگر آپ کتاب خرید نہیں سکتے، یہ کتاب پاکستان میں آسانی سے تمام اسلامی جو بک شاپس ہیں ان میں میسر ہے. تو اس کے 2 ورژن ہوتے ہیں. جو رنگین ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہے، جو بلیک اینڈ وائٹ ہے وہ تھوڑا سا سستا ہے. عموماً اس کا رنگین ورژن ہی دکانوں پر ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے جب ہم دوسری تعلیم پہ اتنا پیسے خرچ کرتے ہیں تو اس پہ بھی خرچ کر کے لے لیں. یہ اصل میں باہر کی کتاب ہے، پاکستانی کتاب بھی نہیں ہے، تو تھوڑی سی مہنگی ہے، لیکن خرچ کریں تاکہ آپ کو بھی تھوڑی سی قدر ہو، پھر ہی آپ عربی صحیح طرح سیکھ سکیں گے. مفت کی چیزوں کی لوگوں کو عموماً قدر نہیں ہوتی. تو یہ کتاب لازمی خریدیں، میرا مشورہ ہے، آپ کو آسانی سے مل جائے گی. ورنہ ایک یہ جو نمبر ہے ہمارا، اس پہ آپ رابطہ کریں. اس پہ ہم آپ کو ایک بندے سے رابطہ ایک دکان کا نمبر دیں گے جہاں سے تھوڑی سی سستی مل جاتی ہے. تو آپ پہلے اپنی کسی قریبی اسلامک دکان پہ پتہ کریں کتاب کی قیمت. تو ایک ہمارا جاننے والا ہے وہ تھوڑا سا سستی دے دیتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ خرید سکتے ہیں. جو اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ ڈائریکٹ خود اس دکان پہ جا سکتے ہیں. میں ان کو دکان کا پتہ بتا دیتا ہوں. وہ اسلامی یونیورسٹی میں جو بک شاپ ہے اسلامک یونیورسٹی کی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی، اس بک شاپ پہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو کتاب کافی سستی مل جائے گی. تقریباً 25%، 30% کم قیمت پہ مل جائے گی. جو اسلام آباد میں نہیں رہتے وہ اس نمبر پہ رابطہ کریں، ان کو اس دکان کا نمبر مل جائے گا. وہ اس دکان پہ رابطہ کریں گے تو وہ ان کو ان کے گھر کتاب پارسل وغیرہ کے ذریعے بھیج دیں گا. آپ اپنی کسی قریبی دکان سے بھی یہ کتاب خرید سکتے ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتاب نہیں خرید سکتے کسی وجہ سے، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ بھی اس نمبر پہ رابطہ کریں. ان کو ہم اس کتاب کا لنک بھیج دیں گے، اس لنک سے وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کروا سکتے ہیں. تو کتاب کاغذی شکل میں ہوگی، تھوڑے بہت آپ کے پیسے خرچ ہوں گے، لیکن پھر آپ کے لیے بہتر رہے گا. اگر آپ کے پاس کتابی شکل میں کاغذی شکل میں کتاب نہیں ہے تو پھر یہ کورس آگے جا کے آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹچ سکرین لیپ ٹاپ ہے یا اس قسم کی کوئی اچھا موبائل بھی ہو تو اس میں بھی ایک کام ہو سکتا ہے. تو اگر لیپ ٹاپ ہے تو یہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. لیپ ٹاپ پہ ان کا مائکروسافٹ کا جو سٹور ہے، اس کو کھول کے میں یہاں لکھوں گا XODO، یہ آ گیا. تو یہ جو اپلیکیشن ہے یہ آپ کو لیپ ٹاپ پہ بھی میسر ہے. اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے اس پہ بھی اویلیبل ہے. اگر آپ کے پاس کوئی آئی فون ہے یا کوئی اور کسی قسم کی ڈیوائس ہے، ہر قسم کے اسٹور پر یہ اویلیبل ہے. گوگل پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے، ایپل کے اسٹور پہ اویلیبل ہے، یہ مائکروسافٹ کا اسٹور ہے اس پہ بھی اویلیبل ہے. اس پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آسانی سے. یہ نام نوٹ کر لیں. تو اس کو جب ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، میرے پاس ابھی لیپ ٹاپ ہے تو اس میں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میں نے جو اس نشان ہے ایڈٹ کا، اس پہ کلک کیا، پھر یہ جو پین کا نشان ہے اس پہ کلک کیا، تو یہاں سے میں اپنی مرضی سے ان کے مطلب لکھ سکتا ہوں. کئی فعالوں کا آپ کیسے ہو، تو اس طرح لکھ سکتے ہیں اگر لکھنا چاہیں. تو یہ میں نے یہاں پہ اس کا مطلب انگلش میں بھی لکھ دیا. تو یوں آپ مطلب لکھ سکتے ہیں. پھر اس میں اور بھی آپشن ہوتے ہیں ٹیکسٹ کا. جیسے یہ ٹیکسٹ کا میں آپشن کرتا ہوں تو یہاں پہ میں ٹیکسٹ بھی ٹائپ کر سکتا ہوں. میرے پاس تو خیر یہ لیپ ٹاپ ہے، اس پہ آپ موبائل پہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. کئی فعالوں کا ہاؤ آر یو، تو اس طرح آپ یہاں پہ ان کے مطلب لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کاغذی شکل میں کتاب ہوگی تو آسانی ہوگی، ورنہ تو ایسا مشکل ہو جائے گی. اگر آپ اس طرح بھی نہیں کام کر سکتے تو پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ اپنی کاپی اٹھائیں، اس کے اوپر یہ الفاظ لکھیں اور ان کا مطلب لکھیں. لیکن کاغذی شکل میں کتاب ہوگی تو آسانی ہوگی، کیونکہ آگے جیسے یہ اگلی ایکسرسائز ہے یہ پھر کاغذ پہ کرنا مشکل ہو جائے گی. تو یہ صرف کتاب بھی ہو اگر ہے تو اس پہ کر لیں، ورنہ لیپ ٹاپ وغیرہ پہ یا موبائل پہ ہوگی. اچھا جی،
یا آپ نے کام کر لیا، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیسے آپ نے اس کو جمع کروانا ہے۔ پھر ہے تدریب الاول ہے، پہلی مشق ہے سل بین العبارۃ والصورۃ المناسبہ، وہ کہہ رہے عبارت کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں۔ تو اس میں اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو پھر تو آپ لائنیں لگا لیں گے ڈائریکٹ پین سے، اگر لیپ ٹاپ یا موبائل ہے تو یہ زوڈو ریڈر کے اندر دوبارہ اسی طرح ایڈٹ کا آپشن پہ جائیں گے، پین سلیکٹ کریں گے اور اس طرح ان کو جوڑ دیں گے۔ آسان ایکسرسائز ہے، تو اس کے بعد اس کی بھی کر لیں گے۔ پھر آگے یہ سوال لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح آپ ان سوالوں کے جواب یہاں لکھیں گے۔ تو پہلے جو 4 سوال ہیں میں آپ نے اپنے آپ کو مرد کنسیڈر کرنا ہے اور اس حساب سے جواب دینا ہے۔ اگلے 4 سوالوں میں آپ نے اپنے آپ کو ایک خاتون کنسیڈر کرنا ہے اور اس حساب سے آپ نے ان کے جواب لکھنے ہیں۔ تو یہاں پہ الحمدللہ پہلا سبق مکمل ہوا۔ جب آپ یہ پورے صفحے پہ جواب والا لکھ لیں گے جو میں نے کام بتایا، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی ایک تصویر بنا لینی ہے۔ الگ الگ تصویریں بنائیں تو بہتر ہے، وہ میں صاف نظر آئے گا۔ اور کتاب پہ لکھتے وقت نیلا مارکر یا ریڈ مارکر استعمال کریں تو بہتر ہے، ورنہ نیلا بال پین یا ریڈ بال پین استعمال کریں۔ پینسل سے نہ کرنا، کیونکہ پینسل کی تصویر صحیح نہیں آتی، وہ سمجھ نہیں آتا صحیح کام۔ تو کوشش کریں واضح تصویریں بنا کر۔ پھر آپ نے یہ کرنا ہے، اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو آپ جائیں گے گوگل کلاس روم، ویب سائٹ کھولیں گے گوگل کلاس روم۔ اگر موبائل ہے تو موبائل میں اپنے اینڈرائڈ سٹور سے یا آئی سٹور سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ تو یہ لنک ہے اور یہ کوڈ ہے، تو اس کوڈ کو آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ تو پھر آپ جب اپنے لیپ ٹاپ پہ جائیں گے گوگل کلاس روم میں کھولیں گے، اسی طرح اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کے اندر آپ کو اپلیکیشن انسٹال کرنی پڑے گی لازمی، ورنہ وہ کام نہیں کرے گا۔ تو آپ اپنے موبائل پہ ان کی اپلیکیشن انسٹال کریں گے گوگل کلاس روم کی، پھر اس کے اندر آپ کو یہ پلس آئیکن کا نظر آئے گا، یہ موبائل میں بھی اور لیپ ٹاپ دونوں میں نظر آئے گا۔ جوائن کلاس کے اوپر کلک کریں گے، یہاں پہ کلاس کو ٹائپ کریں گے اور پھر اس جوائن کے اوپر کلک کر دیں گے۔ یہ کلک کرنے کے بعد آپ کلاس کے اندر شامل ہو جائیں گے اس طرح۔ جب شامل ہو گئے پھر آپ نے کلک کرنا ہے اس کلاس ورک کے اوپر۔ کلاس ورک کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے ہوم ورک نمبر 1 پر۔ کس ہوم ورک نمبر 1 پر جانا ہے آپ نے؟ اچھا، ہوم ورک نمبر 1 کے اندر آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو بعض دفعہ ویو اسائنمنٹ پہ کلک کریں گے تو بعض دفعہ آپ کو یہاں پہ مختلف قسم کے اسکرین شاٹ نظر آ جائیں جو نہیں ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو کام میں نے کلاس میں بتایا ہے وہ اس کی تصویر بنا کر یہاں پہ ایڈ اور کریٹ پہ کلک کر کے یہاں پہ تصویریں اپلوڈ کر دینا۔ تو تصویر میں ایک آپ کو اپلوڈ بھی کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ میں لیپ ٹاپ سے کر رہا ہوں، موبائل کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں کوئی تصویر یہاں سے آپ اپلوڈ کر دیتا ہوں، جیسے یہ میں نے کر دی۔ آپ نے اپنے کام کی تصویر جو ہوم ورک آپ نے لکھا ہے اس کی تصویر یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے۔ تو اس طرح یہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ اپلوڈ ہونے کے بعد میرے پہ ری سبمٹ کا آپشن آ رہا ہے، تو یہاں پہ اس کا نام کچھ اور ہوگا، جیسے ٹرن ان ہو سکتا ہے آپشن ہو یا سبمٹ کا آپشن ہو، تو اس پہ آپ کلک کر دیں گے اور یوں یہاں ٹرن ان کا آپشن ہوگا آپ کے پاس، تو ٹرن ان پہ کلک کریں گے اور یوں کام جمع ہو جائے گا۔ جب کام جمع ہو جائے گا پھر میں اس کو چیک کروں گا اور چیک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ گریڈز موصول ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آپ نے اپنا کام ہوم ورک پہ جمع کروانا ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری ہو، مشکل ہو کام کرنے میں، آپ مجھے بتائیں اس واٹس ایپ نمبر پہ، آپ کومنٹس وغیرہ پہ بھی لکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا۔ تو جب تک آپ کام نہیں کریں گے آپ کو یہ لیکچر کسی فائدہ نہیں دیں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے بیسکلی آپ کو کلاس کا طریقہ بتایا، تو انشاءاللہ پھر ہم شروع کریں گے نیکسٹ ٹائم۔ کوئی سوال وغیرہ ہو تو آپ اس نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب اس پہ کورس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سب اس کورس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ مع السلامہ۔